سعد بن ابی وقاص نے اپنے والدین سے بغاوت کی ہے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی ہے کہ صحیح کر رہے ہو، اللہ کے قانون کے خلاف جو والدین جائیں گے اس کے خلاف بغاوت کرنا ٹھیک ہے۔ یہ کام اگر پاکستان میں یا آج کے مسلمانوں میں کریں تو آپ پہ بے ادبی کا، بدتمیزی کا فتویٰ لگ جائے گا۔ سوچیں ذرا، سعد بن ابی وقاص کے ساتھ اسلام کیا کر رہا ہے، ان کو کیسا اسلام سمجھ آیا، اور آج کے جو مسلمان اسلام پریکٹس کر رہے ہیں اس کو دیکھیں تو سعد بن ابی وقاص کو دیکھیں۔ سعد بن ابی وقاص تو آج کے مسلمانوں کے پاس جو اسلام ہے اس اسلام میں تو فٹ ہی نہیں آ رہے۔ جو سعد بن ابی وقاص کام کر کے گئے ہیں، اگر آج وہ کام کریں ہم مسلمانوں کے درمیان تو سعد بن ابی وقاص پہ گستاخی کا فتویٰ لگ جانا ہے، بدتمیزی کا فتویٰ لگ جانا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی والدہ تھیں جنہوں نے بولا تھا کہ میں کچھ کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، تم اسلام چھوڑ دو۔ وہ ان کی والدہ تھیں، 3 دن بعد بے ہوش ہو گئی تھی وہ۔ آج اپنی والدہ سے بولیں ذرا جا کے کہ میں نے اسلام کے لیے کام کرنا ہے، تو آپ کی والدہ آگے سے کیا بولے گی؟ وہی بولے گی جو سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے بولا تھا کہ نہیں میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ اسلام کا ٹھیکہ اٹھا رہا تم، سب کو پتہ ہے ہمارے والدین کتنے پانی میں، ہمیں پتہ ہے۔ آپ اپنے والدین سے بولیں نا جا کے کہ ہم نے اسلام کے لیے کام کرنا ہے، آپ کے والدین آگے سے کیا رسپانس کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے اسلامی ہیں آپ کے والدین۔ آدھے سے زیادہ مسلمان اسلام پہ عمل اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے والدین ناراض ہو جائیں گے۔ غزوہ بدر میں جب بدر میں قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا نا، تو نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کریں۔ اب عمر ابن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے خاندان والے میرے حوالے کریں، ابو بکر کے خاندان والے ان کے حوالے کریں، باقی صحابہ کے خاندان والے ان کے حوالے کریں، ان کی گردنیں ہم خود اتاریں گے۔ ان کو لگے پتا کہ اسلام میں خاندان پرستی نہیں چلتی، اسلام میں والد والدہ نہیں چلتی، اسلام میں بھائی بہن نہیں چلتی، اسلام میں صرف لا الہ الا اللہ چلتا ہے۔ جو اللہ کے قانون پہ پورا اتر رہا ہے وہ آپ کا بھائی ہے، بہن ہے۔ تو باقی سارے صحابہ نے بڑی حکمت کی گولیاں نبی علیہ السلام کو دی تھی، حکمت کی باتیں، جیسے ہمارے مولوی نہیں کچھ نکل آتے، حکیم، اندر سے ایک حکیم باہر آ جاتا ہے ان کے اندر سے۔ صحابہ نے بھی حکمت کی گولیاں دی تھی نبی علیہ السلام کو۔ عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ ان کی گردنیں اتارتے ہیں نا ہم خود، ان کو پتہ چلے خاندان پرستی نہیں چلتی۔ عمر ابن خطاب پھر واپس آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانی، دوسرے صحابہ کی مان لی۔ تو بعد میں عمر ابن خطاب واپس آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ باقی صحابہ اور نبی علیہ السلام رو رہے ہیں۔ تو عمر ابن خطاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو تم نے بات کہی تھی اللہ اپنے عرش پہ کر رہا تھا۔ حکمت تب چلتی ہے جب اللہ کے قانون نافذ ہوں، جب اللہ کے ہر طرف سے اللہ کے قانون توڑے جا رہے ہیں اور وہ توڑنے والے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں والدین کی خدمت کرنا اللہ نے بولا ہے، اف بھی نہیں کرنا۔ وہ ان والدین کے لیے جو اللہ کے قانون کے مطابق آپ کی پرورش کر رہے ہیں، جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 5 نمازیں پڑھ لے بس، 30 روزے رکھ لے بس، اور کچھ نہ کریں، اسلام کو آگ لگتی ہے تو لگنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، تو 5 نمازیں پوری کر بس۔ مولوی نے بولا 5 نمازیں پڑھنے والا جنتی ہوتا ہے۔ جیسے عیسائیوں کا پادری گلی گلی میں جا کے جنت کی ٹکٹ بانٹتا ہے، یہ مسلمانوں کے مولوی بھی ایسے ہی کرنے لگے ہیں، جنت کی ٹکٹ بیچنے لگ گئے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھ لو جنت کی ٹکٹ، 30 روزے رکھ لو جنت کی ٹکٹ۔ عیسائیوں کا پادری بھی یہی کام کر رہا ہے۔ آج کے مسلمان اگر عمر ابن خطاب کو دیکھ لیں تو انہوں نے کہا نا یہ پتہ نہیں کوئی بہت سخت شخص آ گیا ہمارے درمیان، آپ سے میرا لہجہ برداشت نہیں ہو رہا، عمر ابن خطاب کا لہجہ برداشت کریں گے آپ؟ اور پھر آپ نے اسرائیلیوں سے لڑنا ہے ابھی۔